بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے، سبق نمبر 7 مرکب اضافی میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان تعلق کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اس پہلے حصے میں پڑھیں گے۔ یہ مرکب اضافی ہے، فرما رہے ہیں کہ جس مرکب میں دو جز ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دونوں جز اسم ہوں، یعنی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جز اسم ہے دوسرا جز فعل ہے یا دونوں جز فعل ہیں، ایسا اس کے اندر نہیں ہوگا، اور پہلا دوسرے کی طرف منصوب ہو، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دو اسم ہوتے ہیں تو پہلا جو اسم ہے اس کی نسبت ہوتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا رابطہ ہوتا ہے دوسرے اسم کی طرف، تو اس قسم کا جو اسم ہوتا ہے، دونوں اسموں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب زیدن، اب یہاں پہ دیکھیں دو اسم ہیں، ایک ہے کتاب اور دوسرا ہے زید۔ اب یہ جو اسم ہے کتاب، اس کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو یہ جو پورا ہے یہ اس کو کہا جائے گا مرکب اضافی۔ یا اسی طریقے سے خاتم فضہ، چاندی کی انگوٹھی، یہاں پر خاتم اس کی نسبت کی جا رہی ہے دوسرے اسم فضہ کی طرف، تو یہ پورے کا پورا بنے گا مرکب اضافی۔ یا اسی طریقے سے ماء النہر، نہر کا پانی، اب یہاں پہ بھی دیکھیں ماء اس کی نسبت کی جا رہی ہے اس نہر کی طرف، تو یہ پورے کا پورا بنے گا مرکب اضافی۔ نمبر 2، دوسرا اصول یہ سمجھے کہ دو اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت ہے۔ دیکھیں یہ جو تعلق ہوتا ہے پہلے اسم کا دوسرے اسم کی طرف، یا ہم یہ کہیں کہ جو پہلے اسم کا دوسرے اسم کی طرف نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کا نام، اس تعلق کا نام عربی کے اندر اضافت کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ بنے گا کہ جو دو اسم ہیں وہ دونوں اسم ہوں گے مرکب اضافی، اور ان دو اسموں کے درمیان والا جو تعلق ہے اس تعلق کو اضافت کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ مرکب اضافی کا جو پہلا جز ہے اس کو کہا جاتا ہے مضاف، یعنی جس کی نسبت کی جاتی ہے، جو منسوب ہوتا ہے، اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو۔ مضاف جس کی اضافت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے، جس کی طرف تعلق قائم کیا جائے، اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو مثالیں ہیں، خاتم فضہ، یہ بنے گا مضاف، فضہ یہ بنے گا مضاف الیہ، ماء یہ بنے گا مضاف، النہر یہ بنے گا مضاف الیہ، کتاب یہ بنے گا مضاف، اور زید یہ بنے گا مضاف الیہ، اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو کہا جائے گا اضافت۔ ان دونوں کے درمیان تعلق کو اضافت کہا جائے گا، اسی طرح ان دونوں کے درمیان تعلق کو اضافت کہا جائے گا۔ ایک چیز اب اس کے بعد چوتھا اصول یہ سمجھے کہ جو مضاف ہے اس پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا اور تنوین بھی داخل نہیں ہوتا، یعنی جو پہلا اسم ہوگا مرکب اضافی میں، ایک تو اصول یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہوگا، جیسے ساری مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے نا کتاب زیدن، اب کتاب پر الف لام نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی، کتابن نہیں آپ پڑھ سکتے۔ اسی طرح خاتم فضہ، نہ تو خاتم پہ الف لام آئے گا اور نہ ہی اس کے اوپر تنوین آئے گی۔ اسی طریقے سے ماء النہر، اس پر نہ تو الف لام آئے گا اور نہ ہی اس کے اوپر تنوین آئے گی، برخلاف مضاف الیہ کے۔ اوپر کی مثالیں دیکھو، لیکن جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے مضاف الیہ پر تنوین بھی داخل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ذرا، کتاب زیدن، اب یہ مضاف الیہ، اس کے اوپر تنوین داخل ہے۔ یہ اسی طریقے سے خاتم فضہ، یہ مضاف الیہ، اس کے اوپر تنوین داخل ہے۔ یا اسی طریقے سے ماء النہر، یہ مضاف الیہ، اس کے اوپر الف لام ہے۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ جو الف لام ہے اور تنوین ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اگر الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، اگر تنوین ہوگی تو پھر الف لام نہیں ہوگا۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر حالت جری آتی ہے، اور حالت جری عام طور پر دو زیر کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں دو زیر کے علاوہ بھی آتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں نا، کتاب زیدن، اب یہ مضاف الیہ ہے زید، اس کے اوپر حالت جری ہے یعنی کہ زیر ہے، دو زیر ہیں۔ اسی طریقے سے خاتم فضہ، یہ فضہ مضاف الیہ ہے تو اس کے اوپر حالت جری ہے یعنی اس کے اوپر دو زیر ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماء النہر، یہ نہر مضاف الیہ ہے، یہ حالت جری ہے اس لیے اس کے اوپر ایک زیر ہے۔ ایک زیر اس لیے کیونکہ الف لام داخل ہے نا، الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی، تو جس کے اوپر جر ہو اس لفظ کو مجرور کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ زید ہے، یہ زید مجرور ہے، فضہ اس کے اوپر جر ہے لہذا فضہ یہ مجرور ہے، النہر اس کے اوپر جر ہے لہذا النہر یہ بھی مجرور ہے۔ یہ فرمایا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ چھٹا اصول یہاں پر یہ سمجھے کہ مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے،
تو جو پہلا اسم ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ مضاف یہ ہمیشہ پہلے آئے گا اور مضاف الیہ یہ بعد میں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مضاف الیہ پہلے آ جائے اور مضاف بعد میں آ جائے۔ اچھا، یہ جو ہے نا اصول مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، یہ عربی کے اندر ہے۔ جب ہم اردو کے اندر بات کریں گے، جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے کہ دیکھیں نا، کتاب زیدن، اب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم زید سے ترجمہ کریں گے، زید کی کتاب۔ یہ اسی طریقے سے خاتم فضتن، چاندی کی انگوٹھی، ماء النہری، نہر کا پانی۔ تو اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آگے چلیں، مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں جو جملہ ہے، جو خاص طور پہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا ایک جز ہوتا ہے مبتدا، دوسرا جز ہوتا ہے اس کی خبر۔ یہ جو مرکب اضافی ہے یہ پورے کا پورا جملہ نہیں ہو سکتا، یعنی مرکب اضافی یہ مبتدا بھی ہو اور خبر بھی ہو، ایک ہی مرکب اضافی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ ہے نا کتاب زیدن، اب یہ پورے کا پورا جملہ مبتدا خبر نہیں ہو سکتا، یا تو یہ مبتدا ہوگا یا پھر یہ خبر ہوگا۔ یا اسی طریقے سے خاتم فضتن، یہ پورا جو ہے جملہ پورا جملہ نہیں ہو سکتا، یا یہ جملے کا ایک جز ہوگا مبتدا، یا جملے کا دوسرا جز ہوگا خبر۔ جملہ اسمیہ کی میں بات کر رہا ہوں، جملہ فعلیہ میں وہ فعل تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اسم ہوتا ہے، تو لہذا یا صرف اور صرف یہ فاعل ہی واقع ہوگا۔ آگے دیکھیں ماء النہری، اس میں بھی دیکھیں ایسے ہی ہے، یا تو یہ مبتدا بنے گا یا پھر یہ خبر بنے گا، یہ پورا جملہ نہیں بن سکتا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مرکب اضافی ہے یہ بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں بن سکتا۔ جس طریقے سے مرکب توصیفی ہے وہ بھی یا تو صرف مبتدا ہوگا یا پھر خبر ہوگا۔ ایک تو یہ نا کہ دو مرکب آ جائیں، دو مرکب اضافی آگے ہیں، دو مرکب توصیفی آگے، اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر اکیلا مرکب اضافی ہے یا اکیلا مرکب توصیفی ہے تو جملے کا ایک جز بنے گا۔ تو یہ فرما رہے پورا جملہ نہیں ہوگا بلکہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے، یعنی ایک جز ہوگا۔ مثال کے طور پہ ماء النہری عذب، اب اس میں دیکھیں ماء النہری مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور عذب یہ بن جائے گا اس کی خبر کہ نہر کا پانی یہ میٹھا ہے۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جو ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھ لیے ہیں، کچھ اصول ابھی باقی ہیں وہ ہم اس کے بعد یہاں پہ سمجھتے ہیں۔